سامنے سورج ہے. جی کوریج ہے، میں نے زوم کیا ہوا. ٹھیک. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی سیدنا المصطفیٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاتم الانبیاء سبحان اللہ. وسید الاصفیاء سبحان اللہ. وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. سبحان اللہ. صدق اللہ وصدق رسولہ وقال سیدنا ومولانا ورسولنا ونبینا ومعلمنا محمد صلی اللہ علیہ وآبائہ وآلہ وصحبہ وسلم. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سبحان. صدق رسول اللہ. حاضرین و سامعین، شوق و محبت کے ساتھ بارگاہ تاجدار ختم نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا معلم الکائنات، الصلاۃ والسلام علیک یا مقصود الکائنات، وعلی آلک واصحابک یا سید العالمین. اس وقت امت مسلمہ کو گوناگون مسائل کا سامنا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کفر کی سازشیں آئے روز نئی سے نئی بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن بطش الہی، اللہ کی پکڑ ان سازشوں کو دست قدرت میں لے کر اس طرح مسل کے رکھتی ہے کہ گویا وہ سازش کرنے والے اور سازش دونوں کل عدم ہو کر، بے بنیاد ہو کر ہباء منصورا ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھنے میں اس نظیر سے مدد مل سکتی ہے کہ کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہر دور میں ہر طرح سے برتری میں رہے ہیں، تعداد میں بھی، اسلحہ میں بھی اور تدبیر میں بھی بڑی برتری ان کو رہی ہے. لیکن عجب معاملہ قدرت ہے کہ 900 کے مقابلے میں 313 کو وہ غالب کرتا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جن 313 کو اس نے غالب کیا تھا ان کے پاس تلواریں بھی پرانی تھیں، ان کی دھاریں بھی زیادہ تیز نہیں تھیں، ان کے بھالے بھی کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں تھے، اور ان کے نیزوں کے دستے بھی زیادہ لمبے نہیں تھے، اور ان کے سپاہی بھی زیادہ مہارت والے نہیں تھے. مگر ایک بے مثال ان کو خصوصیت حاصل تھی کہ امین ارض و سما
ان کی نصرت کے لیے سجدہ ریز ہو کر رب سے مدد حاصل کر رہا تھا. سبحان اللہ. محبوب کبریا اس جماعت کے ساتھ تھا تو رب العالمین نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ اب کامیابی کا دار و مدار حرب و ضرب کے آلات اور اسباب پر نہیں ہے، بلکہ میری وفاؤں کا زور جدھر ہوگا عزتوں کا شور ادھر ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اسی قرینہ کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی کسی کو شور سے نہیں پہچاننا بے شک. کہ کس کے ساتھ شور کتنا ہے. پہچاننا ہے تو اس بات سے پہچاننا ہے کہ کس کو حق پر غور کتنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، بے شک. شور سے نہیں، قرآن پر غور، سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث پر غور، لیکن ایسا غور نہیں جیسا غور یہود و نصارہ نے کیا، اور انہوں نے غور کر کے اپنی مرضی کے خلاف آیتوں کو، تعلیمات کو بدل دیا. غور تو انہوں نے بھی کیا نا. بے شک. اگر غور نہیں کیا تو کتاب کو بدلایا کس طرح؟ بغیر غور کے اور بغیر جستجو کے انہوں نے کتاب بدلائی؟ نہیں، انہوں نے کتاب کو بڑے اہتمام سے پڑھا اور اس نیت سے پڑھا کہ وہ نہیں رہنے دینا جو ہمیں پسند نہیں. تو میرے صاحبوں، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے میں دلچسپی کے لیے اپنی طبیعت کو امام بنانے کی بجائے مصطفیٰ کے نظام کو امام بنانا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اگر اپنی مرضی کو نظام بناؤ گے کہ میں تو وہ پڑھوں گا جو میری مرضی ہوگی، اس طرح پڑھوں گا جس طرح میری مرضی ہوگی، وہ معنی برآمد کروں گا جو میری مرضی ہوگی، تو پھر سمجھو کہ آپ اوپر سے وہ ہو جو دعویٰ کر رہے ہو، مگر اندر آپ کے وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. بے شک. پیر صاحب اگر پگڑی بھی رکھی ہوئی ہو تو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو تو، کپڑے بھی سفید پہنے ہوئے ہوں تو، تقریر بھی بڑی لچھے دار ہو تو، دیکھتے بھی بڑے سلیقے اور کرینے اور طریقے سے بنا بنا کر تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنا بنا کر دیکھنا معیار نہیں، ورنہ عبداللہ ابن ام مکتوم کہاں جائیں گے؟ بے شک. اس طرح نہیں تکنا جو آنکھیں دکھاتی ہیں، اس طرح تکنا ہے جس طرح میرا رب چاہتا ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. اپنی آنکھوں کو آپ نے معیار نہیں بنانا، کیونکہ آنکھیں بہت سے زرق و برق کو اچھا سمجھ لیتی ہیں اور دھوکے میں آ جاتی ہیں. نہیں، رب فرماتا ہے لباس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، نسل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، بولی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، گفتگو کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ کرنا ہے تو میرے آئین کی بالادستی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے ذہن میں یہ بات پھوٹ سکتی تھی کہ حضرت بلال جو سلاخوں پر لٹائے جاتے تھے، پتھروں کے نیچے دبائے جاتے تھے، کوڑوں کا ہدف بنائے جاتے تھے، اور ابتدا کے 7 مسلمانوں میں سے ایک ہیں. ہاں جی، کتنے؟ ابتدا کے 7. سبحان اللہ. متن سنن ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں،
سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ٹارزن کی کہانی کا حوالہ نہیں ہے. ابتدا کے ساتھ مسلمان, چوٹی کے مسلمان, یہ اس درجے کے مسلمان ہیں جنہیں اپنے اسلام کی عظمت کے لیے خود بولنے کی ضرورت نہیں, جنت میں ان کے جوتیوں کی بھی آواز آتی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سگانے محدث ہزاروی. ان کے قدموں نے وفا کی راہوں کو اس طرح اپنے خون سے رنگین کیا ہے کہ اب ان کی سانسیں داستان الفت ربانی بن گئی ہیں, اور کہا اب زندہ وہی ہوگا کہ جن کے انفاس میں ان کے نفس مل جائیں گے, جن کی سانسوں میں ان کی سانسیں مل جائیں گی. اب یہ معیار ہیں, اب یہ بنیاد ہیں, اب یہ معیار ہیں, اب یہ تصویر حقیقت ہیں, اب یہ نقشہ مزاج ربانی کو دکھانے والے ہیں. یہ ان 7 لوگوں میں سے ایک ہیں حضرت بلال. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان کو کوڑے لگ رہے ہیں, ان کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, ان کے جسم کی جلد کو وجود سے ہٹانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں, سارا جسم انگاروں پر جلا دیا ہے اور صبر کی آزمائش کی انتہا پر پہنچا دیا ہے. اور ایسے میں بھی بلال کی زبان سے جانتے ہیں کیا نکلتا تھا؟ احد 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 احد. یہ اس مسلمان عظیم کی بات کر رہا ہوں جو جل کر بھی خدا کی توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کوئی اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا, اللہ اکبر. کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کر رہا, سیدنا بلال کی بات کر رہا ہوں. اس عظیم بلال کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے وفا میں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جانا گوارا کیا. تو اللہ نے پھر کیا رتبہ دیا؟ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن رب نے اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے اونچی جگہ بلال تو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طاقت والے دیکھیں گے, زور والے دیکھیں گے, اور بازو لہرانے والے دیکھیں گے کہ آج دیکھیں کامیابی پر جو سب سے بلندی پر جسے آشکار کیا جاتا ہے وہ جھنڈا ہوتا ہے, وہ علم ہوتا ہے, وہ نشان فتح ہوتا ہے, وہ دلالت عزت ہوتا ہے. تو گویا وفائے بلال نے ان کے وجود کو اسلام کی فتح کا جھنڈا بنا دیا. بڑے بڑے خاندانوں والے موجود تھے, فصحاء موجود تھے, بلغاء موجود تھے, لیکن آقا کریم نے کعبہ کی چھت پر بلال کو چڑھایا اور بلال کو کعبہ کی چھت پر چڑھا کے فرمایا بلال اب اذان دینا. یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی اذان دینے کی, حضرت بلال کو اذان دینے کی اب عادت ہو گئی تھی, مؤذن رسول تھے. سبحان اللہ. 8 سال ہوئے مکہ سے گئے ہوئے, مکہ میں بھی اذانیں دیتے گئے, اور 8 سال سے ہم مدینے میں بھی اذان دے رہے ہیں. تو جب حضور نے فرمایا اذن یا بلال, بلال اذان دے, حضرت بلال سوچتے رہے, کھڑے ہو کر تکتے رہے. حضور نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی یا رسول اللہ 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اذان دی ہے کعبہ کی طرف منہ کیا ہے, اب سوچتا ہوں میں تو اس کی چھت پر ہوں. جس کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کیا جانا تعلیم شرع ہے, آپ نے تو مجھے اس کی چھت پر لا کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا حکم آپ کا ہے. اب سوچتا یہ ہوں اپنی مرضی سے منہ کروں یا جس کے حکم سے اذان کے لیے یہاں آیا ہوں اس کا انتظار کروں. پتہ یہ چلا رفعتیں اسے ملتی ہیں جو مزاج مصطفیٰ کا تابعدار رہتا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. محض اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. ہاں جی, یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں کبھی ان کے معظم و مفخم ہونے پر بھی متن حدیث کو پڑھنا, یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جنہوں نے تحویل قبلہ میں سوچا نہیں تھا, قیاس نہیں کیا تھا, تحری نہیں کی تھی, گمان نہیں کیا تھا,
اور قیل و قال نہیں کیا تھا. آقا کو پھرتا دیکھا سبحان جو اللہ 10 سب سے پہلے پھرے آقا کے پیچھے, اور جنہوں نے حضور کی تتبع کا حق ادا کیا, اور جنہوں نے حضور کی وفا میں رسم وفا کو اپنی پوری خوبی کے ساتھ اس کے مقام عدم تک پہنچایا, ان کو عشرہ مبشرہ سے تعبیر کیا گیا. یہ خوشبخت وہ لوگ ہیں, یہ سعادت مند وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے مزاج کا قبلہ بنایا, اپنے عقیدے کا قبلہ بنایا, اپنے اصولوں کی روح بنایا, اپنی زندگی کی بہار بنایا, اپنے جینے کو مصطفیٰ کی مرضی سے جوڑا, اور اپنی موت کو مصطفیٰ کی وفا کا تقاضا سمجھ کر اپنی جان مصطفیٰ کی آبرو پر قربان رہنے کے لیے ہر دم جو تیار رہے. رب نے فرمایا ایسے تیار اور مستعد رہنے والوں کے لیے میرا اعلان ہے, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, سبحان اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ رضائے الہی محض نماز سے نہیں ملتی, رضائے الہی محض زکوٰۃ سے نہیں ملتی, رضائے الہی محض جہاد سے نہیں ملتی, رضائے الہی محض تبلیغ سے نہیں ملتی, رضائے الہی محض اعمال صالحہ کے بجا لانے سے نہیں ملتی. رضائے الہی کب ملتی ہے؟ جب روح اور دل دونوں کی دنیا پر مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان محدث ہزاروی. آج کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات میں آپ کے کانوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ لوگ جس طرح انگلش کا مقولہ نا, ایوری گلٹر از ناٹ گولڈ, سو ایوری چینٹنگ ماؤتھ از ناٹ سنی ماؤتھ. بے شک ہر چیخنے جھاڑنے والا جو منہ ہے سنی منہ نہیں ہے. بے شک بے شک سنی منہ وہ ہے کہ جس کے دل میں پہلے عشق کا بھامڑ بچا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جس کی روح میں عشق مصطفیٰ نے اسے مچلنے کا سلیقہ سکھا دیا ہو. سبحان اللہ. سنیون, اس میں نسبت ہے, اس میں نسبت ہے, اس میں اس میں نسبت ہے. یہ یا نسبت کی ہے سنیون, سبحان اللہ. اور ایسی نسبت ہے جسے یہ نسبت مل جائے بربنائے صدق, سچائی سے جسے یہ نسبت مل جائے, سنت مصطفیٰ کی وجہ سے جسے یہ نسبت مل جائے, اس کا یہ مقام ہے, اس کا یہ مرتبہ ہے کہ جس نے حضور کی سنت سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا سبحان وہ اللہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ بات بھولے نہیں کہ سنی کے ہاں ہر وہ شے محترم ہے جو آقا سے منسوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ عاشق مدینے جاتے ہیں سبحان اللہ. تو مدینے کی گلیوں کی مٹی اٹھا رہے ہوتے ہیں, گھروں میں لا کر سجا کر قیمتی جان کر ان کو بڑی بلندی پر رکھتے ہیں. حق تو یہ ہے واللہ کہ وہ مٹی ہے, مٹی ہے, وہ ایک مٹی ہے.
لیکن عاشق یہ کہتا ہے مٹی تو ہے لیکن یہ دیکھ کہاں کی مٹی ہے. صرف مٹی نہیں، یہ وہ مٹی ہے جس کی خدا نے قسم کھائی ہے. لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم کھائی گئی جہاں حضور ہیں. میں پوچھتا ہوں، جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وجہ قسم قرار دی کہ قسم کی وجہ تیری ذات ہے، تو پتہ چلا کہ اعمال کی بنیاد پر لوگوں کو تولنے والے لوگوں کو تولنے سے پہلے خود تل گئے ہیں. بے شک صرف عمل کی بات نہیں. تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف ان سادات کی عزت کریں گے جن کے اعمال اچھے ہیں. عقل کے اندھو، علم سے یتیم رہنے والوں اور پاگلوں کی طرح چیخنے والوں، تمہیں کیا معلوم کہ قدر و قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ حضور نے تو صحابہ کو یہ مزاج دیا کہ جس سواری پر حضور سوار ہوتے تھے اس کے فواضل، اس کے یورین کو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے حضور کا ایک صحابی کی عیادت کو جانا اور اپنی سواری باہر چھوڑنا، اور اس نے پیشاب کیا. عبداللہ بن ابی نے اس پیشاب کی بو پر ناک چڑھایا، صحابہ کو ناگوار ہوا اور کہا تیرے کپڑوں میں لگی کستوری سے حضور کے اس سواری کے پیشاب کی بو زیادہ اعلیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، خزان محدث زاروی، قبلہ پیر صاحب. صحابہ نے حضور کے سواریوں کے فواضل کا بھی احترام کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی، بدری صحابی، احدی صحابی، خندقی صحابی، رضوانی صحابی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غزوات اور سرایہ میں بڑھ بڑھ کر داد شجاعت دینے والے صحابی. حضرت عمر کے دور خلافت میں مال غنیمت آیا، آپ نے بانٹا. امام حسن کو زیادہ غنیمت کا مال دیا، اپنے بیٹے کو کم دیا. کتاب الاموال میں یہ واقعہ موجود ہے، نشان زد ہے. حضرت امام حسن سے زیادہ جہاد میں جا کر، سرایہ میں جا کر، مارکا جات میں جا کر، ہاں غزوات میں جا کر کوئی پھول نہیں سمیٹنے ہوتے تھے. ہاں جی، حلوہ نہیں کھانا ہوتا تھا، قالین پر نہیں بیٹھنا ہوتا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جو بندہ غزوے میں گیا اور کوئی غزوہ نہ چھوڑا تو جاننا ہوگا کہ اس کے لیے جان کی قیمت نہیں، مصطفیٰ پہ مر مٹنا یہ قیمتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیبر میں حضور نے پیہم حملے کیے صحابہ نے، اور قلعہ قموس جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا میں صبح ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح دے گا. سبحان اللہ. بخاری کی روایت کے لفظ ہیں فبات الناس یذوقون، ساری رات سے ابا سوئے ہی نہیں. سبحان اللہ.
فبات الناس، لوگوں نے رات کاٹی، یدوکون، بڑی بے چینی سے، بڑی بے قراری سے، ساری رات آنکھوں میں کاٹی، رات کا پل پل گن کے گزارا کہ کب رات کٹے اور صبح نامزدگی ہو. فبات الناس یدوکون، رات بے چینی میں کاٹی. اور بے چینی کس بات کی ہے؟ کہ صبح جس خوش قسمت کو جان نثاری کے لیے نامزد کیا جائے گا، کاش میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری کے روایت کے لفظ ہیں، جب صبح دربار محمدی لگا، کوئی صحابی اپنے ٹانگوں کو، اپنے فخذین کو اپنی رانوں کے ساتھ لگا کر نہیں بیٹھا. ہر صحابی اپنے گھٹنوں پر کھڑا موجود تھا، اپنے سر کو اونچا کر کے موجود تھا. گویا ہر جان نثار یہ بتا رہا تھا، میں نظر میں آنا چاہیے ہوں، میں نظر میں آنا چاہیے ہوں، میں انتخاب میں آنا چاہیے ہوں. پتہ یہ چلا جو زندگی سے گزر چکے تھے اور مصطفیٰ پر قربان رہنے کے لیے تیار تھے، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں گزاری اور جان نثاری کی اس رسم بے وفا کی بے نظیریت کو صحابیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تم کیا جانو کہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ ہم نے یہ مقام صحابہ حضرت محدث ہزاروی کی پاکیزہ صحبت سے سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آج جس بعود کو اس کا اپنا کوئی شجرہ نہیں ہے، وہ اٹھ کر ایسے افاخر اور اماثل پر بات کرتے ہیں، اور دو پشتیں پیچھے شاید کسی ہندو سکھ کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہو. بے شک بے شک. وہ مصطفیٰ کے شجرے پر بات کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے. بے شک. حضور کے شجرے پر تم بات کرتے ہو، حضور کے شجرے کے لوگوں کے بارے میں تم بتانا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے. تم اپنی حیثیت میں رہو، اپنے آؤٹ فٹس باہر نہ آؤ، اپنی ڈلٹی لینن اپنے گھر میں دھو. سارے لوگوں کے سامنے اپنی گندگی کی چادریں لا کر اپنی غلاظت دکھانا، یہ حیا والے لوگوں کا کام نہیں ہے. بے شک. لیکن میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اب جب صبح ہوئی تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا این علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کہاں ہے؟ سبحان. یہ آج جو سیدنا علی اور مرتضیٰ کے ساتھ لوگوں نے رویہ شروع کر رکھا ہے نا، یہ اصل خاص لوگوں کی نسل ہے. بے شک بے شک. صحیح بات. جن کے بڑوں کو علی اچھا نہیں لگتا تھا، ان کے چھوٹوں کو علی کیسے اچھا لگے گا؟ بے شک بے شک. علی تو اچھا لگتا ہے ان کو جن کے اندر غیرت الہی کی گرمی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میدان محدث ہزاروی جاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا علی سے محبت کرنا یہ ہر ماں کے بچے کا کام نہیں ہے، خوش بختوں کا کام ہے. سبحان اللہ بے شک. یہ ان بچوں کا مقدر ہے جنہیں ان کی ماؤں نے وضو کر کے دودھ. سبحان اللہ. علی علی کرنا شاہ نقشبند کا طریقہ ہے، علی علی کرنا یہ داتا صاحب کا طریقہ ہے، سبحان علی علی کرنا مومنوں کا طریقہ ہے، اور علی علی کرنا ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک زمانے سے یہ ستم جاری ہے کہ اگر کسی سے علی علی کا وظیفہ سنا ہو تو کہا یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے. واللہ العظیم رافضیوں کو کیا پتا کہ علی کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل تشیع کو کیا پتا ہے علی کا کیا مقام ہے. مقام علی کی خبر لینا ہے
تو تہجد کے عادیوں سے جا کے پوچھو کہ علی کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ بے شک. قرآن کے قاریوں سے جا کے پوچھو علی کا کیا مقام ہے. مقام علی یہ ہے کہ جہاد کے دوران تیر کھپ گیا. نہیں، میں ایک احساس کی، ایک فیلنگ کی، ایک پین کی بات کر رہا ہوں. حضرت علی کو ایرو کھپ گیا. کبھی کانٹا کھبے؟ جی جی. بڑا دلیر آدمی بھی کہتا ہے اوہو حضرت دیکھ کے، اوہو ہاتھ بڑی، آپ نے غیر احتیاط کے ساتھ غیر محتاط انداز سے ہاتھ لگا دیا، بڑا چبھ گیا کانٹا. اور میں کانٹے کی بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تیر سینٹی میٹر اندر نہیں جاتا. اللہ اکبر. تیر کسی پھول کے ساتھ لگے کانٹے کا نام نہیں ہے. بے شک. کمان کے چمڑے کو ایک مرد کھینچتا ہے اور لکڑی کی لچک اس کے اندر اور قوت پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کی رمی، اس کی پھینک اس کو دور تک لے جانے کا اہتمام کرتی ہے. اور ضرب المثل ہے کہ تیر اپنی کمان سے نکل جائے پلٹتا نہیں ہے، لیکن اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو پلٹنے سے رکتا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء را ہست قدرت ازلا تیر جستا باز گردانت زرا. اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا نہ سمجھ. بے شک. تو اپنے منہ سے نکلی بات واپس نہیں لا سکتا. تجھ سے کوئی مکھی اٹھا کے کچھ لے جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتا. اللہ والے تو وہ ہیں جو اپنی مرضی مٹا بیٹھے، رب کی مرضی کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء را ہست قدرت از الہ. از ہوا نہیں، از ہوس نہیں، از طمع نہیں. اولیاء را ہست قدرت از بولو نا. اولیاء را ہست قدرت از الہ. اب جسے قدرت اس کی طرف سے مل جائے اسے اس کے قد کے اندر دیکھنا بڑی حماقت ہے. بے شک. بے شک. کیا کہتے. وہ قد کے اندر نہیں رہا، وہ فضل باری کا طوفان بن گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. عطا الہی کا طوفان بن گیا ہے. سبحان اب یہ اللہ. اس قطرے کی طرح ہے جو ملنے سے پہلے قطرہ تھا، لیکن کسی ٹپکانے والے نے اسے سمندر میں پھینک دیا. اب یہ قطرہ نہ رہا، یہ موج بن گیا ہے. سبحان اللہ. یہ مکانوں کو الٹ دے گا، سبحان اللہ. یہ آبادیوں کو الٹ دے گا، یہ نقشوں کو بدل دے گا. رب فرماتا ہے جو میرا ہو گیا ہے نا، جہاں جاتا ہے میرا فضل اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری رحمتیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. شک. تو جب عام مومن متقی کے ساتھ فضل باری کے شامل ہونے کا یہ عالم ہے تو جو ولیوں کا تاجدار علی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عام متقی کی بات ہے نا، عام توبہ کرنے والے کی یہ بات ہے. عام توبہ کرنے والا توبہ کرتے ہوئے رو جائے اور اس کی آنکھ کا آنسو مٹی میں چلا جائے. رب فرماتا ہے اس کے آنسو کی اتنی طاقت ہے کہ میرا عذاب اور غصہ اس پر حرام ہو جاتا ہے. یہ تو گناہگار کے آنسو کی قیمت ہے اللہ کے ہاں. تو پوچھتا ہوں مصطفیٰ کے آنسو کی قیمت کا کیا عالم ہوگا. صرف آنسو نہ سمجھنا، صرف اس کو قطرہ نہ سمجھنا. مصطفیٰ کریم کا ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، اور وہ بھی قیامت کے میدان میں مجھ جیسے اور آپ جیسوں کو جنت پہنچا دے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت.
چنانچہ حضور کے ایک سجدے کی اگر یہ قدر و منزلت ہے تو حضور کی نسل اطہر کی قدر و منزلت کا عالم کیا سبحان آج کا فرسٹ کوارٹر سنی، 3 کوارٹر دیوبندی، باپ دیوبندی، دادا دیوبندی، آگے پیچھے دیوبندی اور تازہ سنی، وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جناب ہم ان سیدوں کا ادب کریں گے جن کے اعمال ٹھیک ہیں. پہلے تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. بے شک. سنیوں کی قیادت نئی نئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. سنی یتیم نہیں ہے کہ ان کی قیادت ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کرے. سنی کی قیادت کرنے کے لیے ابو بکر کا فیضان موجود ہے، عمر کا فیضان موجود ہے، عثمان کا فیضان موجود ہے، علی کا فیضان موجود ہے، عبد القادر جیلانی کا فیضان موجود ہے، حضرت غریب النواز کا فیضان موجود ہے، شاہ نقشبند کا فیضان موجود ہے، حضرت شیخ سہروردی کا فیضان موجود ہے، حضرت محدث ہزاروی کا فیضان موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اہل بیت اطہار کے معاملے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے فتووں کو ہم دیوار پر مارتے ہیں. بے شک بے شک. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بتاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. نہ ہم کسی کے باپ کا کھاتے ہیں اور نہ ہم کسی کے زر خریدیں. بے شک بے شک بے شک. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے لیے قرآن کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ نہیں، کوئی اختلافی بات تو نہیں کر رہا نا. آپ کے لیے قرآن کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ اچھا، قرآن کے بعد کس کی اہمیت ہے؟ حدیث رسول. بولو. پکی بات ہے. پکی بات ہے. یہ جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ اچھا، یہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ اچھا، جو جوان نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ اچھا، جو بچے شعور والے بالغ بیٹھے ہیں، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ پتہ چلا پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث رسول، پھر پہلے پھر پہلے پھر میں بار بار کہلوا رہا ہوں کیونکہ کچھ پوچھنا ہے میں نے آپ سے. پہلے پھر پہلے پھر یہ دونوں وحی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دونوں صرف فرق یہ ہے، ایک وحی کی تلاوت ہوتی ہے، سبحان اللہ. ایک وحی کی تلاوت ہوتی ہے، اور ایک وحی ہی ہے مگر تلاوت نہیں ہوتی، مگر ہے وہ بھی وحی. ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب اور ایک کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب. ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اللہ نے عرشوں سے اتارا اور بیچ میں فرشتہ واسطہ رکھا. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. جبریل سے یہودیوں، دشمنی کرنے والوں، جبریل کو ناپسندیدہ کہنے والوں اور ازلی بدبختوں، جبریل تو صرف اس بات کا پابند ہے کہ جو رب حکم دیتا ہے وہ لے کے مصطفیٰ کے پاس آ جاتا ہے. شان جبریل بھی بے مثال ہے، اور جو شان جبریل کا منکر ہے وہ مسلمانوں کی صفوں سے باہر ہے. بے شک مسلمانوں کی صفوں سے باہر ہے. بولو نا، مسلمانوں کی صفوں سے میں نے باہر کہا ہے، بارلا نہیں کہا. صفوں سے باہر ہے، اور اگر بارلا بھی کہیں تو اس کا یہی معنی ہے کہ اندر والا نہیں.
سمجھ گئے؟ اچھا، لیکن ہم سیدنا جبریل کی عظمت پر بھی قربان، اور اس کا انکار نہیں کرنا، یہ ضروریات دین میں بے شک آمنت باللہ، ہاں جی، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، یہ ضروریات ایمان میں سے ہے، اور جب رسولوں پر ایمان لانا ہے تو حضور اس میں جانے جانا ہے، روح چمن نبوت ہیں، جلوہ آرائے سریر ختم نبوت ہیں، سبحان اللہ صاحب تاج ختم نبوت ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور نوشہ بزم رسالت ہیں، سبحان اللہ سب نبی اور رسول باراتی ہیں، اور ان کے بے مثال اور بے نظیر دلہا کا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ماننا تمام انبیاء کے ماننے کو مستلزم ہے۔ جب حضور کو مان لیا تو سب کو مان لیا، لیکن اس کے ساتھ اس کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ کوئی حضور کو ماننے کے بعد یہ کہ میں کسی اور نبی کو نہیں مانتا، بس حضور کو مان لیا تو پھر یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ تو گویا کسی کا انکار نہیں کرنا اور کسی کو اپنی مرضی کا ہدف نہیں بنانا، اور پھر جتنے حضور سے جڑے ہیں نا ان کو بھی ماننا۔ سبحان اللہ اکثر آج کل لوگ بغض میں آ کر کہتے ہیں میں تو جی پنجتن پاکنی کو میں نہیں مانتا، استغفر بس میں اللہ تو صرف جو باتیں شریعت نے بتائی ہیں میں ان کو مانتا ہوں، میں تو کسی پنجتن پاک کو نہیں مانتا۔ اور پاگل آدمی، ایسی بات کہہ کے اپنے آپ کو برباد نہ کر، پنجتن پاک میں حضور بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک 5 پورے نہیں ہوتے اگر حضور نہ ہو۔ جب کہا پنجتن پاک کو نہیں مانتا تو ختم نبوت کا منکر ہو گیا، بے شک بے شک بے شک نبوت محمدی کا منکر ہو گیا۔ بے شک ہم پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں اور 5 خلیفوں کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ